السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ محترم سادات کرام، علماء کرام، مبلغین کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھا ہوں سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پہلی مرتبہ یہاں تلوجہ میں اوپن سپیس میں کسی اجتماع میں میری شرکت ہو رہی ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم قادریہ شریف، 11ویں شریف، نیاز غوث اعظم کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف یہاں انڈیا میں جاری ہے، بلکہ پوری دنیا میں جاری ہے۔ عرب سے لے کے عجم تک، اور افریقہ سے لے کے انگلینڈ تک، اور امریکہ سے لے کے اور دنیا کے ہر کونے میں غوث پاک کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں، اور وہ ان دنوں میں خاص طور سے ان محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور صالحین یعنی اولیاء کرام کا ذکر کفارہ سیئات ہے۔ کفارہ سیئات تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا آپ کے لیے، تو اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ ان کو یاد کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہم غوث پاک کا نام لیں گے، اللہ کی رحمت ضرور آئے گی، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اور ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ کسی عام انسان کا نام لینے سے گناہ کیوں نہیں معاف ہوتے، اور اللہ کے نیک بندوں یعنی صالحین یا اولیاء کرام کا نام لینے سے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک چیز ہے مادیت، اور دوسری ہے روحانیت۔ مادہ کیا ہے اور روح کیا ہے؟ کل مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں بھی سنی دعوت اسلامی کا جو ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے بمبئی محمد علی روڈ پر، اس میں بھی میں نے اسی ٹاپک پر کچھ گفتگو کی تھی، جس کا کچھ حصہ آج میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ ممکن ہے کہ آپ نے وہ آن لائن بھی نہ دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، مگر آپ کے بینیفٹ کے لیے میں اس کو یہاں ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ چیزیں، کچھ سیریس گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ سب جشن غوث اعظم کے عادی ہیں، بہت سارے جشن ہم مناتے ہیں، مگر انسان جشن کا عادی تو ہے، مگر جشن منانا کب چاہیے، اس پر بھی غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں سنسیئرلی سوچنی چاہیے۔ یاد رکھیے، عید بھی ایک جشن ہے، مگر اس سے پہلے 1 مہینے کا ایک پروسیس ہے، وہ روزے کا پروسیس ہے، بھوکے پیاسے اللہ کی رضا کے لیے رہنے کا پروسیس ہے،
تلاوت اور ختم قرآن کا پروسیس ہے، تراویح کا پروسیس ہے، اعتکاف کا پروسیس ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا پروسیس ہے، افطاری کرانے کا پروسیس ہے، سحری کے لیے اٹھنے کا پروسیس ہے، تہجد کے لیے بیداری کا پروسیس ہے، رات کی عبادت کا پروسیس ہے، اور جب وہ قبول ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب عید مناؤ۔ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ایونٹ اور ایک ہوتا ہے پروسیس۔ سال میں ایک جشن آپ نے غوث پاک کے نام سے کر لیا، وہ ایک ایونٹ ہوا، مگر اس ایونٹ میں مزہ اس وقت آئے گا جب آپ سال بھر اس پروسیس پہ چلیں گے جس کے لیے غوث پاک کی قربت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ آپ دیکھیں عید تو روزہ نہ رکھنے والے بھی منا لیتے ہیں، مگر کیا ان کو وہ لطف آتا ہے؟ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ جو روزہ رکھنے والوں کو عید کا مزہ آتا ہے نا، وہ بغیر روزہ رکھنے والے کو نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے وہ سختی اٹھائی نہیں ہے۔ وہ کیا جانتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور کیا پیاس کیا ہے، وہ کیا جانتا ہے کہ غریب کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بھوک برداشت ہی نہیں کی۔ لیکن پھر جب، اور جس دن عید ہے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اب اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، کہ جس نے مہینہ بھر دوسروں کو مہمان بنایا، پھر عید کے دن اللہ فرماتے تم میرے مہمان ہو، اب کھاؤ، اب تم کھاؤ۔ تو اس پروسیس کے بعد ایونٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے رزلٹ کی خوشی اسٹوڈنٹ مناتا ہے، لیکن کتنے سالوں کی پروسیس کے بعد؟ ہر سال ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا پورا ایگزامز کا۔ آج کل تو CCE کا پیٹرن آ گیا ہے نا، کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلیویشن۔ ایسا نہیں کہ ایک ٹیسٹ لے لیا اور آپ کا ایگزام ہو گیا، آپ کی ہر چیز کا ایگزام ہوتا ہے۔ آپ بولتے کیسے ہیں، آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ کھاتے کیسے ہیں، آپ لکھتے کیسے ہیں، آپ گاتے کیسے ہیں، آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں، اپنے دوستوں کا خیال آپ کیسے رکھتے ہیں، سب چیز کی انٹری ٹیچر کو کرنے کا آرڈر ہے کہ اس بچی کا پورا کمپریہنسو ایویلیویشن کرو۔ اگر کسی ایک فیلڈ میں یہ کمزور ہے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کرو، کسی اور فیلڈ میں وہ دوسروں سے ہوشیار ہو سکتا ہے۔ اگر میتھس میں نہیں کچھ کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو میتھس پر تانا مت دو، وہ لینگویج میں اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی لینگویج میں پور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ کسی الیکٹرانکس میں اچھا ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل۔ تو یہ کمپریہنسو ایویلیویشن مذہب کے پیرائے میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی حافظ ہے تو کوئی عالم ہے۔ اب یہ نہیں کہ حافظ ہے تو اس کا مطلب جو عالم اگر وہ حافظ نہ ہوگا تو اس کا درجہ کوئی کم ہے۔ عالم ہوتا ہے، اور حافظ کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، تراویح کون پڑھائے گا؟ لیکن عالم کی بھی ضرورت ہے، مسائل کون بتائے گا؟ سو جب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ میں سے معاشرہ نہیں بنتا کہ میں ہوں سب کچھ، میں ہوں اکیلا ہی سب کروں گا۔ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو آل راؤنڈر ہوتا ہے، باقی سارے آل راؤنڈر تو نہیں ہوتے نا۔ کوئی ایک ہوتا ہے جس پر اللہ کی عطا ہو۔ اعلیٰ حضرت تھے، سبحان اللہ، کیا نہیں تھے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھو، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور ایک، بولیے کیا ہوتا ہے؟ ایونٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ عادی کس کے ہو گئے ہیں؟ ایونٹ کے، لیکن اس کے ساتھ جو پروسیس چلنا چاہیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ سیلیبریشن کا جو مزہ آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ بازار میں فصل آتی ہے اور اس کے لیے اس دن کھیت میں جو کسان جو اس کے لیے جشن کرتے ہیں، مگر اس کے پہلے کتنا بڑا پروسیس ہوتا ہے کھیتی کرنے کا۔ جو وہ پروسیس نہیں کرے گا اس کو جشن کا مزہ تو نہیں آئے گا نا۔ اسی طرح دین میں بھی کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دو چیزیں سمجھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں سے ایک ہے مادیت اور ایک ہے روحانیت۔ اب مادیت بنا ہے مادہ سے، اور مادہ if you try to understand in English, I will tell you in English. مادہ in English means matter. فزکس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، 9th میں بھی پڑھایا جاتا ہے، 8th میں بھی پڑھایا جاتا ہے، 10th میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ There are 3 states of matter. یہ آپ نے پڑھا ہوگا بچوں، یاد ہے آپ کو؟ How many states of matter? 3. And what are they? Solid, liquid and gas. Definitely. ٹھوس، مائع اور گیس، اگر اردو میں کہا جائے تو سالڈ، لکوڈ اینڈ
gas. There are three states of matter. Now the best example of solid, liquids and gas, the three states of matter, is ice, barf. Right? Barf solid है, water liquid है, and steam या water vapor it is gas. लेकिन है तीनों पानी. Molecule is the same, only the state changes. Molecule is the same. And what is that molecule? That is H2O, right? अब आप देखेंगे कि H हाइड्रोजन and O is ऑक्सीजन. अल्लाह की कुदरत आप देखो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है तो ही पानी बनेगा. हाइड्रोजन पूरी बिखरी हुई है एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन भी बिखरी हुई है. अब आप देखेंगे हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, बगैर ऑक्सीजन के वी कैन नॉट सर्वाइव. क्या हम जिंदा रह सकते हैं बगैर ऑक्सीजन के? लेकिन पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितनी है, कितने परसेंट है? इज नॉट 100%. ये भी अल्लाह की कुदरत आप देखें. अल्लाह की कुदरत की निशानी हमारे अतराफ नजर आती है जिनको हम देख नहीं रहे हैं. हमको ऐसा लगता है कि 100% ऑक्सीजन है. इट इज नॉट 100% ऑक्सीजन नहीं है. इट इज जस्ट 21%. और अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो भी मर जाओगे. ये इक्विलिब्रियम उसने कायम रखा है कि तुमको कितनी जरूरत है उतना ही दिया है. जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं. अल्लाह ने हमको जिन चीजों की जितनी जरूरत है उतनी ही दी है. आपको पता है कि 21% अगर ऑक्सीजन है तो बाकी क्या है, कितना परसेंट बचता है? 79%. वो उसमें क्या क्या है? 70% नाइट्रोजन है. अब वो नाइट्रोजन क्या काम करती है, इस पर भी आप जरा सा गौर कर लीजिए. तो सारे नाइट्रेट्स वगैरह जो बनते हैं उसी नाइट्रेट से बनते हैं. लेकिन वो नाइट्रेट हम यूज नहीं कर सकते नाइट्रोजन को. उसके फिक्सेशन के लिए प्लांट्स हैं. उसका फिक्सेशन करने के लिए कुछ प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, वो अपने सीड्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिर उसको हमारे पौधों में लाके हमारे खाने का जरिया बनता है वो पौधा. ये पूरा साइकिल किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया. लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते. हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह तस्बीह पे करते हैं. करिए, मना नहीं करता, होना चाहिए. तस्बीह के दाने भी गिनिए, उंगली पर भी गिनिए, वो भी सुन्नत है. मगर जरा इधर भी गिनिए तो, पूरी कायनात में गिनिए तो उसकी कुदरत की कितनी निशानियां हैं. तुम अल्लाह को ढूंढना चाहते हो, अपने अंदर ढूंढो ना. और ये मैं नहीं कहता, ये भी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून. अल्लाह ताला फरमाता है कि खुद अपने अंदर तुम देखो, तुमको नजर नहीं आता? डोंट यू परसीव, कांट यू सी द साइंस ऑफ अल्लाह, द साइंस ऑफ द कुदरत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो बात वहां से निकली थी H2O, या हमने देखी थी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हाट आर दे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसका बेस्ट एग्जांपल क्या देखा था? आइस या वाटर, राइट? ये मादा है. फिर रूह क्या है? 2 चीजों की बात हो रही है. एक है मादियत, जिसको अब मैटर कहेंगे, तो मैटर से बनेगा मटीरियलिज्म. जो जो चीजें मटीरियल से रिलेटेड होंगी वो मटीरियलिज्म होगा. लेकिन हमारा जो वजूद है, हमारा एग्जिस्टेंस जो है, इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन मैटर. सिर्फ मैटर पर डिपेंडेंट नहीं हमारा वजूद. हालांकि मैटर भी है, ये हमारे बदन में हड्डियां हैं, सब मैटर है. वो मैटर कैसे है? उसमें फास्फोरस है. और फास्फोरस आता कहां से है? वो जमीन में से आता है. हमारे बदन में आयरन है, लोहा है, वो आता कहां से? जमीन में से आता है. हमारे बदन के लिए कैल्शियम जरूरी है. कभी कभी बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो मिट्टी चाटता है. मिट्टी में क्या मिलता है? कैल्शियम है. वो कहां से आता है? मिट्टी से आता है. हमारे बदन में सोडियम है, सॉल्ट के बगैर हम जी नहीं सकते. इसीलिए बदन में सॉल्ट चाहिए, दोनों तरह के सॉल्ट चाहिए. सोडियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए हमको, और कैल्शियम भी चाहिए. लेकिन वो अगर बढ़ गया तो भी मौत हो जाएगी.
ایک ایکولیبریم قائم رکھا ہے, ایک انداز ہے, ایک مقدار ہے. اس کا بھی قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار میں رکھا ہے, ایک کوانٹٹی میں رکھا ہے. اس سے ایکسیڈ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, اس سے کم کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اور اسی لیے اسلام کو بھی اللہ نے ایک راہ عطا فرمائی ہے جو 5 وقت کی نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اب اس سے کیا سمجھے آپ؟ ہم کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کون سے راستے پہ چلا؟ بولیے. سیدھے راستے پہ چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا؟ اس کی الگ ایک تفسیر ہے, اس کو خود قرآن نے ایکسپلین کیا آگے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور 5 وقت دعا کرتے ہیں. کون سے راستے کی؟ اسٹریٹ پاتھ. اسی لیے اسلام میں اسٹریٹ پاتھ ہے. افراط, اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط. ایکسٹریمزم جس کو کہتے ہیں, ایکسٹریم اسلام میں نہیں ہے. اور 2 ایکسٹریم کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں. اسلام کی تھوڑا انٹروڈکشن آپ سمجھیے. جو آپ کہیں گے ہم سب مسلمان, ہم سب جانتے ہیں, لیکن آپ سوچیں گے کہ آپ کو نہیں پتا یہ سب. آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. ہم نے اسلام کو صرف چند عبادتوں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے. وہ عبادتیں ہم کرتے ہیں, باقی ہم کوئی نہ غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں. میں وہ فکر جگانا چاہتا ہوں. مجھے بات پتا ہے کہ آپ نعت شریف سننے کے لیے بے قرار ہیں, لیکن جو یہ میں سنا رہا ہوں یہ بھی حضور کی نعت ہی ہے. یہ بات بھی حضور کی نعت ہی ہے. صرف جھوم کے چلے جاؤ گے تو سیکھو گے کیا؟ اس لیے پہلے سکھاتا ہوں تھوڑا سا, اس کے بعد نعت سناؤں گا انشاءاللہ. چلے گا نا؟ سب اسٹوڈنٹس ریڈی ہیں صرف سیکھنے کے لیے؟ ماشاءاللہ. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ بتائیے. ایکسٹریمزم نہیں ہے. اسی لیے دونوں چیزوں کا بیلنس اللہ نے ہم کو دیا ہے, مادیت کا بھی اور روحانیت کا بھی. کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارا دنیا سے کیا تعلق, ہم تو غار میں چلے جائیں گے, نہ شادی کریں گے, نہ کھانا کھائیں گے, نہ ٹھیک سے کپڑے پہنیں گے, نہ بال بنائیں گے, بس چلے جائیں گے. اسلام نے کہا یہ نہیں ہمارے یہاں پر ہے. کچھ لوگوں نے سوچا, انہوں نے دنیا کو چھوڑا. کچھ لوگوں نے سوچا کہ دنیا میں کچھ دن تو رہنا ہے, کیا اس میں بھی ادھر ادھر جانا, جو موج مجائے کر لو یہیں پر. اسلام نے کہا یہ بھی یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, روزی کماؤ گے, لیکن اگر حلال کماؤ گے اور اس کی راستے میں جاؤ گے, وہ بھی تمہارے لیے میں عبادت بنا دوں گا. کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, تو جب تک واپس نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں ہے. تو سجدہ, نماز, یہ سب اللہ کی راہ میں ہی ہے, لیکن حلال روزی کمانا یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہی ہے. اس کے لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگرچہ آپ کما رہے ہیں روزی اپنے لیے, لیکن چونکہ حلال کھا رہے ہیں اس لیے وہ روزی کمانا بھی کیا ہو جائے گا, عبادت بن جائے گا. یہ بیلنس اللہ نے دیا کہ تم کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, مادے کی بھی اور روح کی بھی. مادیت کی بھی ضرورت ہے اور روحانیت کی بھی. جب یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہو جاتی ہیں تو اسلام کا صحیح تصور ہمارے سامنے آتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کو مادے کی ضرورت نہیں. جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز روحانیت ہے نا, ہے یا نہیں؟ نماز روحانیت ہے نا, لیکن طاقت ہی نہیں ہوگی بدن میں تو کھڑا کیسے رہے گا؟ اب وہ طاقت آئے گی کہاں سے؟ تو کھائے گا ٹھیک سے حلال غذا تو کھڑا رہے گا نا. تو یہ مادیت سپورٹ کر رہی ہے روحانیت کو. یہ اسلام کی ایک ٹیچنگ ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن 2 چیزیں میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں. ہمارے بدن میں مادہ ہے, میٹر ہے, لیکن وہ میٹر روح کے بغیر زندگی نہیں دے سکتا. ہمارے بدن میں اگر روح نہ ہو تو کتنا ہی مضبوط ہو, وہ صرف ایک مردہ لاش ہوگی نا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو تو اٹھا کے دفن ہی کرنا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ چل سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ دوڑ سکتا ہے, نہ کما سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ کھلا سکتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ روح نہیں ہے. تو پتہ چلا زیادہ طاقت کس چیز میں ہے؟ روح میں. زیادہ طاقت کس چیز میں ہے؟ روح میں. لیکن اس کو طاقت دلانی پڑتی ہے. روح بھی طاقت کے لیے کچھ مانگتی ہے. جیسے باڈی ہماری طاقت کے لیے کچھ مانگتی ہے نا, اسی طریقے سے روح بھی طاقت کے لیے کچھ مانگتی ہے. اب آپ اللہ کی قدرت دیکھو. سب کا دھیان ہے میری طرف.
ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دو. سب کا دھیان ہے میری طرف. اللہ سب کو اچھا رکھے اور جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. جو جسم کے لیے ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم بنے مٹی سے ہیں. ہم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ مٹی سے. تو ہمارے جسم کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اللہ نے سب مٹی میں رکھی ہیں. آپ اس پہ غور کیجئے. کبھی آپ نے غور کیا کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا. ہماری جسم کی طاقت کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب اللہ نے کہاں رکھی ہیں؟ مٹی میں رکھی ہیں. جیسے چاول چاہیے، کھانا چاہیے، کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے. فروٹس چاہیے، مٹی سے. پانی چاہیے، مٹی سے. باقی منرلز چاہیے، نمک چاہیے، سب کہاں سے نکلتا ہے؟ سب مٹی سے ہی ہے. تو جسم کو طاقت دینے والی تمام چیزیں مٹی سے ملیں گی، سوائل سے ملے گی، کلے سے ملے گی. لیکن روح کو طاقت دینے والی چیزیں مٹی سے نہیں ملتی، کیونکہ روح مٹی سے نہیں بنی ہے. روح مٹی سے نہیں بنی ہے. اب روح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ روح کیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بیان فرمایا. سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تو اللہ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرے حبیب تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم صرف اتنا بتا دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. تو پتا چلا کہ انسانی جسم جو ہے عالم دنیا سے ہے اور روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے، اس عالم سے. روح اس عالم سے ہے. اب روح کو تسکین دینے والی چیزیں زمین پہ نہیں ملیں گی، وہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اب اللہ کے ذکر میں کو ہم کو یاد دلانے والا قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہ لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے. تو اس زمین سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس دنیا سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح ذکر کی بات آئی تو سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ بولو کون سا ذکر ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے. اس عالم سے اس کا تعلق ہے، اس عالم سے اس کا تعلق ہے. اسی طریقے سے ذکر کا ایک کمپیکٹ پیکج اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. اس لیے کہ نماز میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، نماز میں الحمدللہ بھی ہے، نماز میں درود شریف بھی ہے، نماز میں نبی پر سلام بھی ہے، نماز میں تلاوت قرآن بھی ہے، نماز میں سبحان اللہ بھی ہے، نماز میں اللہ اکبر بھی ہے، نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ بھی ہے. ہر قسم کا ذکر نماز کے اندر موجود ہے. اسی لیے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو اب اگر روح کو تسکین دینی ہو تو نماز قائم کرنی ہوگی. روح کو تسکین دینی ہو تو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. روح کو تسکین دینی ہو تو کثرت سے تلاوت کرنی ہوگی. روح کو تسکین اور غذا دینے، روح کو طاقتور بنانا ہو تو کثرت سے اللہ کی تسبیح اور حمد کرنی ہوگی. روح کو طاقتور بنانا ہو تو درود شریف کی کثرت کرنی پڑے گی. لیکن ہم صرف اس دنیا کا معاملہ لے کر کے کھانے پینے کا کام کر رہے ہیں. روح کمزور ہے، اسی لیے صبح اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی ہمارے اندر. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منسوب ہے. فرماتے ہیں کہ جب انسان بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھری اس کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے. اگر وہ توبہ کر کے نہیں سوتا تو وہ بوجھ اس کو فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتا. ہم جب فجر میں نہیں اٹھتے نا، اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بوجھا لے کے ہم سوتے ہیں اور پھر بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہم سے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی گٹھری ڈال دی جاتی ہے ہمارے سر پر. اس سے توبہ کر کے سونا چاہیے. یہ روح کی غذا ہے. اور ایک روح کی غذا میرے مصطفیٰ کی نعت بھی ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.